محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اچھا والدین کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ بھئی ساتھ ساتھ تھوڑا سا تربیت بھی ہو نا۔ والدین کا کام کیا ہے کہ بھئی وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی تربیت کریں۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ بھئی اس کا بچہ اسکالر بن جائے، اس کا بچہ اسپیکر ہو، اس کا بچہ بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، تو وہ یہ اپنے بچے کے اندر یہ بات کیسے ڈالے گا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ خود بھی مطالعہ کرنے کی عادت ڈالے، خود بھی مطالعہ کرے، اپنے بچے کو بھی مطالعہ کرنے کی عادت ڈال دے۔ جب وہ خود سے مطالعہ کرے گا تو اس کے بچے کے اندر بھی مطالعہ کرنے کی عادت ہوگی۔ دیکھیں ہمارے والد صاحب جو تھے، ہم سارے بھائی آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں تو آپ حیران ہوں گے، ساروں گھنٹے گفتگو کریں گے، ہر موضوع پہ کریں گے، اور آپ کہو گے یار یہ تو وہ کیا تھا کہ ہمارے والد محترم کی عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح جو ہے وہ انہوں نے اخبار پڑھنی ہے، اور اخبار پڑھنی ہے، نماز فجر کی جماعت سے پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے، اور پھر وہ ان کی عادات تھی صبح انہوں نے جو ہے وہ نہانا ہے، اور صبح جو ہے وہ جاب پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک کپ جو ہے وہ چائے کا پینا ہے۔ ان کو شوگر نہیں تھی لیکن بغیر چینی کی چائے پیتے تھے، اور جو ہے وہ ایک ابلا ہوا انڈا کھانا ہے، 2 بریڈ کے پیس کھانے، یہ ان کا ناشتہ ہوتا تھا، اور انہوں نے اخبار پڑھنی ہے۔ اب سب جو ہے وہ بڑا بھائی سے لے کے سارے جو ہے ان سب کو عادت پڑ گئی۔ اب والد صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ خود پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر جو ہے عادت پڑے تو مطالعے کی، تو اس کے لیے آپ کو پہلے مطالعہ کرنا ہوگا، خود پڑھیں، پھر بچوں کو بھی کتابیں لا کے دیں۔ بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کہانیوں کی، ان کو بچوں کی کہانیوں کی، ان کو مختلف قسم کی جو ہے اسٹوریز بک دیں تاکہ وہ پڑھنا شروع کریں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر مطالعہ کرنے کی عادت ہوگی، اور مطالعے سے کیا ہوگا، ان کی ویکیبلری بڑھے گی، ان کے پاس الفاظ ہوں گے، وہ اپنی بات کو بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہوں گے، وہ رکیں گے نہیں۔ تو اور اب اچھا دیکھیں، ایک اچھی عادت ہے نا مطالعہ کرنا، لیکن اب اس کے اندر اگر بری کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، خراب قسم کی پڑھنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو اپنانا ہے۔ اب دیکھیں ان میں سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اب صبح جلدی اٹھنے کی عادت۔ اب صبح جلدی اٹھنے کی عادت جو ہے وہ انسان کو ڈالنی ہوتی ہے۔ اسلام نے کہہ دیا کہ بھئی فجر کے وقت اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، تو اگر ہم نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری عادت ہے نا۔ تو آپ ایک بات ذہن میں بٹھائیں کہ اچھی عادت اختیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اچھی عادت جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر مشق کرنی ہوگی، تمرین کرنی ہوگی، ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ بری عادت جو ہے نا وہ خود بخود آئے گی، اور وہ بری عادت میں انسان جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں وہ صبح اٹھنے کی عادت ہے، وہ کہیں گے یار بہت مشکل ہے، صبح اٹھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا، اس لیے نہیں اٹھا جا رہا۔ آسان کیا ہے، سو رہے ہیں آرام سے لیٹے ہوئے۔ اب دیکھیں اگر جو آدمی صبح اٹھتا ہے تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ جلدی پہنچتے ہیں، ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو ہر جگہ ہر موقع پر لیٹ ہوں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے وہ لیٹ ہی پہنچیں گے، لیٹ ہی آئیں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ ٹائم پہ نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ کام ٹائم پہ نہیں پہنچنا۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ بری عادت ہے۔ تو اب اس سے بات پتہ چلی کہ جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اب محنت بھی ایک اچھی عادت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر سستی ہوتی ہے، تو وہ سستی ان کو محنت سے روک رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں بری عادتیں جو ہے نا وہ خودرو گھاس کی طرح ہوتی ہیں، وہ آپ زمین کو چھوڑیں اور آپ تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے اس میں کانٹے، جھاڑیاں، خودرو گھاس اور برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بخود اگتی ہیں، اور اتنا اگتی ہیں کہ وہ بالکل زمین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اندر جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ بھی اگنا شروع ہوتی ہے۔ جب تک ان کو روکا نہ جائے، ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان پہ باڑ نہ لگایا جائے، اسپرے نہ کیا جائے، تو اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اس زمین کو خالی نہ چھوڑا جائے، اس پہ کوئی چیز آپ اگانا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں نا، انسان اگر اچھی عادتیں اپنانا شروع کر دے تو اچھی عادتیں، آپ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ بھئی آم کا باغ ہو تو آم کا باغ ایسے ہی لگ جائے گا، اس کے اوپر تو محنت کرنی ہوگی نا،
اور بیج بونا ہوگا، کتنی محنت کرنی ہوگی. آپ چاہتے ہیں فصل ہو گئے تو اس پہ تو محنت کرنی ہوگی. اور خضرو گھاس اور یہ جھاڑیاں، ان کے لیے تو محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا جو اچھی عادت ہوگی ناظرین اس کو اپنانا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. اور جو بری عادت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ بانجھنی ہوتی ہے. اچھی عادت جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک آپ نے عادت اختیار کی نا تو اس کے بعد دوسری کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، تیسری کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں، یہ بانجھ نہیں ہوتی. یہ زیادہ بچہ، جیسے نا بلی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کتے کے، تو یہ ایک بری عادت 10 بری عادتوں کو جنم دیتی ہے. تو اپنا تجزیہ کریں اور جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم کریں. اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے محنت کریں، جستجو کریں، کوشش کریں. 40 دن تک پابندی سے کریں، پھر دیکھیں وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.